مقدمہ میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی تھی رسم سے متعلق. آج فرشی اختلافات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم کا جو حمزہ ہے ہر جگہ غیر مرسوم ہے. البتہ اقرا بسم ربک، اسم ربک وہاں پر جو ہے وہ مرسوم ہے. بسم اللہ میں ہر جگہ غیر مرسوم ہے. سورہ فاتحہ میں یہ عنوان تو قائم کیا من سورۃ البقرہ الی سورۃ الاعراف، تو زیادہ اختلافات بقرہ اور اعراف میں ہیں. تو فاتحہ میں صراط اور مالک یہ اختلافات تھے تو ان کو بیان کر دیا. فرمایا وَبِالصَّادِ كُلُّ صِرَاطٍ وَالصِّرَاطِ، الف کے ساتھ ہو، الصراط ہو یا صراط ہو، تو صاد کے ساتھ ہر جگہ لکھا گیا ہے. سین کی قرات اصل سے اور صاد کی جو ہے رسم سے شمول قرات کے لیے صاد سے لکھا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس میں قنبل صاحب جو ہیں اور رویس جو ہیں وہ سین پڑھتے ہیں. امام حمزہ اشمام بالحرف کر کے زا میں صاد کو شامل کر کے پر پڑھتے ہیں. تو اس لیے کلمہ اصل میں سرطن ہے سین سے، تو صاد سے اس لیے لکھا کہ قرات کو شامل ہو جائے. جہاں دوسری قرات کو شامل کرنا مقصود ہوگا تو وہاں ہم کہیں گے شمول قرات کے لیے، اور جہاں پر قرات کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو وہاں پر اختصار کی وجہ سے اس میں حذف یا زیادت. وَقُلْ بِالْحَذْفِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مُقْتَصِرًا، اور تو کہہ دے کہ مالک یوم الدین میں ملک الف کے حذف کے ساتھ ہے، مقتصرا اختصار کوتا ہونے والا، یعنی الف حذف ہے. تو یہاں یوم الدین لائے، فاتحہ والے کو خاص کیا. قل اللہم مالک الملک سہون رہ گیا ہے، اس میں بھی الف جو ہے وہ حذف ہے، سورہ آل عمران والا. اور یہ جو ہے یہ شمول قرات ہے. اگر الف لکھ دیا جاتا تو ملک والی قرات جو ہے وہ پھر نہ نکل سکتی. اب الف جو ہے وہ نہیں لکھا تو مالک والی قرات جو ہے احتمالی رسم سے، تقدیری رسم سے، اور ملک والی قرات جو ہے وہ تصریحی رسم سے نکلے گی. فاعل کے وزن پر جو بھی کلمہ آئے گا اگر وہ علم ہوگا، جیسے صالح
تو اس میں پھر الف نہیں لکھا جاتا۔ یہ ذہن میں بات رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ فاعل کے وزن پر جو کلمہ آتا ہے اور وہ نام ہو، علم ہو، تو علمیت کی وجہ سے اس میں الف کو محذوف کر دیا جاتا ہے۔ آگے سورۃ البقرہ جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ وَاحْذِفْهُمَا بَعْدُ فِي ادَّارَأْتُمْ وَمَسَاكِينَ هُنَا وَمَعًا يُخَادِعُونَ جَرَا، اور تو ان دونوں الفوں کو حذف کر دے جو فَالدَّارَأْتُمْ بقرہ میں پہلے الف یعنی حمزہ کے بعد اور یعنی دال کے بعد را کے بعد والے محذوف فی الرسم ہے۔ اب جو ہے ایک تو فا کے بعد الف ہے فَإِدَّا، یہ الف تو مرسوم ہوگا اس لیے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ مبتدع ہے اور وہ الف کی شکل میں مرسوم ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ادا، دال کے بعد ایک الف ہے اور دوسرا ہے رأتم، را کے بعد حمزہ بشکل الف، تو ان دونوں الفوں کو حذف کر دے یعنی محذوف فی الرسم ہے۔ وَمَسَاكِينَ، یہاں بقرہ میں یہ رکوع نمبر 23 ہے اور دونوں یخادعون معاً کہا، وَمَعًا يُخَادِعُونَ جرا، ان میں بھی الف کا حذف جاری ہوا ہے۔ اب مساکینہ جو ہے اس میں بھی شمول قرات کی وجہ سے، فَالدَّارَأْتُمْ میں اختصار کی وجہ سے، اور مساکینہ میں شمول قرات کی وجہ سے، اور یخادعون میں بھی حذف جو ہے وہ شمول قرات کی وجہ سے ہے۔ مدنیان شامی کی قرات مسکین واحد سے ہے، نافع مکی بصری کی یخادعون ہے، اور جو پہلا یخادعون اور مساکین میں الف کا حذف ہے تو یہ اختصار کی بنا پر ہے، ان میں قراتیں مختلف نہیں ہیں۔ یخادعون سورہ نساء میں بھی الف کے بغیر ہے، ناظم رحمت اللہ علیہ سے سہون وہ رہ گیا ہے، اور اس میں بھی اختصار ہی ہے، اس لیے کہ سب قراء یخادعون پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ جو کہا بعدو واحذفهما بعد فی الدارأتم، واحذفهما بعد ای بعد حمز الوصل وقبل الدال فالدارأتم، وقاتلوهم وافعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظرا، فرماتے ہیں کہ قاتلوہم 24واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قتال کے مصدر کے 3 کلمات جو اس قاتلوہم سے پہلے ہیں اس شخص کے لیے ظاہر و واضح ہیں جو دیکھنے اور نظر، جو دیکھے اور نظر کرے۔ ان ولا تقاتلوہم حتی یقاتلوکم فإن قاتلوکم، ان چاروں میں قاف کے بعد الف محذوف ہے، وقاتلوہم میں تو اختصار کی وجہ سے، اور باقی 3 میں شمول قرات کے لیے، شفا کی قرات
الف کے حذف سے قتلو ہے، سما شامی عاصم کی قرات الف کے اثبات سے ہے۔ ہنا وَيَبْسُطْ مَا مُسْخَيْطِرٍ وَكَذَا الْمُسْخَيْطِرُونَ بِصَادٍ مُبْدَلٍ سُطْقِرًا، یہاں اس صورت میں بقرہ میں 32ویں رکوع میں وَيَبْسُطْ کو سورہ غاشیہ میں بھی مُسْخَيْطِرٍ سمیت، اور یوں ہی سورہ طور میں مُسْخَيْطِرُون بدلے ہوئے صاد کے ساتھ مرسوم ہیں۔ صاد والی قرات رسم سے، سین والی اصل سے ثابت ہوتی ہے۔ آخری دو جو ہیں ان میں اشمام میں دونوں کی رعایت ہے۔ ہنا کی قید سے یبسط الرزق یہ نکل گیا، اس لیے کہ اس میں اجماعاً سین سے مرسوم ہے۔ آراف میں جو بسطاً آتا ہے اسے اس وہیں پہ بیان کریں گے، اس کو یہاں بیان نہیں کیا۔ یبسط کو قرآن عشرہ کی اس میں 5 قراتیں ہیں، میں نے جو جمع کی ہے قرات اس میں شرح قرات عشرہ شاطبیہ درہ طیبہ نشر کے طریق پہ، تو اس میں تفصیل سے یہ تمام قرات جو ہیں ان کو جمع کیا ہے، اس میں دیکھ لیں۔ وَفِي الْإِمَامِ اهْبِطُوا مِصْرًا بِهِ أَلِفٌ وَقُلْ مِيقَالَ فِيهِ حَذْفُهَا ظَهَرًا، اهْبِطُوا مِصْرًا بقرہ میں جو 7ویں رکوع میں ہے، اس میں مصحف امام میں را کے بعد الف ہے۔ وَقُلْ اور تو کہہ دے کہ وَمِيقَالَ جو ہے فِيهِ حَذْفُهَا، اس میں مصحف امام کا حذف الف کا ظہر واضح ہو گیا ہے۔ ابو عبید کی روایت میں وہ مصحف عثمان سے نقل کرتے ہیں، مصرن بقرہ 7 میں اس میں الف ثابت ہے، یہ منصرف ہے، اس سے عام شعر مراد ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مصرا جب اس سے خاص وہ مصر مراد ہوگا تو وہ پھر منصرف نہیں ہے ہوتا، اس کو سارے پھر یعنی وہ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ اور مصرن عام شعر جب وہ خاص مصر مراد نہیں ہے تو پھر یہ منصرف ہوتا ہے۔ ہاں اس کو بھی حسن کی، آمش کی، ابان بن سالب کی جو شاذ قراتیں ہیں اس کو بھی انہوں نے غیر منصرف پڑھا ہے، مصرائی پڑھا ہے، اور اس سے وہی فرعون کا جو خاص شعر ہے وہ مراد لیا ہے۔ باقی جو 4 کلمات مصرع کے آئے ہیں تو وہ سب جو ہے الف کے بغیر ہیں اور غیر منصرف ہیں۔ میکالا فرماتے ہیں اس میں مصحف امام اور دیگر قرآنوں میں کاف کے بعد الف نہیں ہے بلکہ یا لکھی ہوئی ہے، اور یہاں میکالا میں جو یا لکھی ہے یہ شمول قرات کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بصریان حفظ کی قرات تو میکالا ہے اور مدنیان کی میکائلا۔ اب کاف کے بعد الف جو ہے میکائلا، یہ حمزہ کی شکل ہے اور اختصاراً جو ہے یہ حذف ہے۔ اور میکائیلا مکی شامی شعبہ، یہ صحبہ شعبہ نا،
اس میں یا جو مرسوم ہے وہ تو یا ہے، اور کاف کے بعد جو حمزہ ہے ان کی قرات میں وہ حذف ہے، اس لیے کہ اگر اس کو بھی یا کی شکل میں لکھتے تو پھر تماثل پھر رسم جمع دو یا جمع ہو جاتی، تو وہ پھر تماثل کی وجہ سے حذف ہے۔ آگے یہ 50 شعر ہو گئے، تو 51 نمبر شعر کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔